علامہ اقبال کی روح سے معذرت کے ساتھ، تسلسل محال ہے قدرت کے کارخانے میں، تسلسل محال ہے قدرت کے کارخانے میں، ثبات ایک تغیر کو ہے زمانے میں، ثبات ایک تغیر کو ہے زمانے میں۔ چینج از دی اونلی ویریئنٹ ان دس یونیورس، یہ تو سب کو پتہ ہے، انگلش فلاسفروں کو بھی پتہ تھا، ہمارے علامہ صاحب کو بھی پتہ تھا۔ اب اس شعر میں سکون محال ہے قدرت کے کارخانے میں، سکون کو میں نے بدل دیا ہے تسلسل کے ساتھ، کیونکہ تسلسل چاہنے والے بھی اصل میں سکون کے ہی متلاشی ہیں۔ لیکن دیکھنا تو یہ ہے کہ کیا تسلسل ہمیشہ سکون پر ہی منتج ہوتا ہے؟ تسلسل یعنی کنٹینیوٹی کیا ہمیشہ سکون، ترقی، خوشحالی کا ہی ذریعہ بنتی ہے یا پھر تباہی بھی لاتی ہے؟ ایک چھوٹی سی بات جو تقریباً ہر فرد، ہر ادارہ، ہر ملک، کہیں پر بھی جہاں ڈیسیژن میکنگ کی ضرورت ہوتی ہے، کوئی کمپنی ہو، کوئی ادارہ ہو، کوئی کچھ بھی ہو، جب بھی ڈیسیژن میکنگ کے لیے کچھ لوگ بیٹھتے ہیں تو وہ اس بات پر ضرور غور کرتے ہیں کہ جو ہم کر رہے ہیں اسی کا تسلسل ہماری کمپنی، ہمارے ادارے، ہمارے ملک کے لیے اچھا ہے، یا پھر ہمیں اپنے کورس آف ایکشن میں کچھ تبدیلی کی ضرورت ہے۔ اب اس کے لیے کچھ انالیسز کرنے پڑتے ہیں۔ اس کے لیے فار ایگزامپل میں ایک چھوٹا سا بزنس مین ہوں، چھوٹی سی ایک دکان ہے میری پرفیوم کی، تو میں یہ دیکھتا ہوں کہ میں نے پچھلے مہینے ایڈورٹائزنگ پہ کتنا ٹائم لگایا، ایڈورٹائزنگ پہ خرچہ کتنا کیا، نئی پروڈکٹس کتنی لانچ کیں، پرانی پروڈکٹس کے جو کسٹمرز آلریڈی تھے ان کو کتنا دوبارہ فون کر کے ان کے ساتھ ان ٹچ رہنے کی کوشش کی۔ تو پچھلے مہینے کون سا کام میں نے ٹھیک کیا اس کو میں کنٹینیو کروں گا۔ پچھلے مہینے میرے حساب سے جو کام غلط ہوا، جس کام پہ میرا ٹائم ضائع ہوا، جس کام پہ میرا پیسہ ضائع ہوا، اس کو کٹ ڈاؤن یا کم کرنے کی کوشش کریں گے یا اس کو ختم کرنے کی کوشش کریں گے۔ اسی طرح ادارے، اسی طرح افراد اور اسی طرح ملک ترقی کرتے ہیں۔ لیکن اگر صرف کنٹینیوٹی یعنی صرف تسلسل یعنی صرف اپنی سیٹ پر بیٹھے رہنے کو ہی ترقی کی علامت اور ترقی کی وجہ سمجھ لیا جائے تو پھر تو وہ آئنسٹائن نے کہا تھا کہ stupidity is nothing but to do the same thing, keep doing the same thing and expecting a different result، یعنی بیوقوفی کی اس سے اچھی تعریف، اس سے اچھی ڈیفینیشن نہیں کی جا سکتی کہ آپ ایک کام کنٹینیوسلی کرتے چلے جا رہے ہیں اور آپ نتیجہ صرف اس سے پہلے نتیجے سے مختلف ایکسپیکٹ کر رہے ہیں۔ تو یہ آپ کو دیکھنا ہے کہ آپ نے پچھلے 2، 3، 4 سال جتنے میں بھی آپ نے ایک پرومیننٹ رول پلے کیا ہے اس میں آپ کی کارکردگی کیا ہے، اور اس میں اس کارکردگی کی بنیاد پہ اگر تسلسل بنتا ہے تو تسلسل، نہیں بنتا تو تھینک یو ویری مچ، اللہ حافظ، آپ جا سکتے ہیں۔ اور اگر آپ ایک بزنس مین سے آج پوچھیں کہ ان کو سب سے زیادہ کیا چیز چاہیے اپنے بزنس کو ترقی دینے کے لیے، تو وہ کہیں گے کہ میں ایک ایسا ماڈل چاہتا ہوں کہ جس میں اگر نہ بھی ہوں، میں اگر کسی کام سے باہر چلا گیا ہوں، میں کسی کام سے ووکیشن پہ چلا گیا ہوں، میں کچھ بھی کر رہا ہوں تو اس کے باوجود میرا سسٹم چلتا رہے، میرا بزنس چلتا رہے۔ تو جس تسلسل کے آپ متلاشی ہیں وہ اٹ سیلف یہ بتا رہا ہے کہ آپ کا سسٹم، آپ کا ادارہ، آپ نے جو بھی کھڑا کیا ہے پچھلے 3 سال میں وہ کام نہیں کر رہا۔ آپ کو ڈر ہے کہ میں اگر جاؤں گا تو بزنس نہیں چلے گا، کچھ نیگیٹو ایفیکٹس آئیں گے، اور موسٹ آف دوز نیگیٹو ایفیکٹس ول بی ریلیٹڈ ٹو مائی اون سیلف، مائی پرسنالٹی۔ ایسا کچھ میں نے کیا نہیں ہے کہ جو آپ کہہ لیں کہ میری سیفٹی کا بندوبست ہو سکے یا میری اس عہدے کے بعد بھی ترقی کا، میری عزت کا باعث بن سکے۔ تو اس لیے آپ چاہتے ہیں کہ تسلسل قائم رہے جب تک آن گراؤنڈ کوئی میجر چینج نہ آ جائے، تو اس چین آف کمانڈ پر بھی جو ہے وہ تبدیلی نہیں آنی چاہیے، ورنہ بہت بڑی پرابلم ہو سکتی ہے اس سارے عرصے کے لیے
उस सारे अरसे की कारकर्दगी जो है, उस सारे अरसे की जो परफॉर्मेंस है, वो उस पर भी सवालिया निशान तो हैं ही, बिल्कुल डेफिनेटली हैं। और लोग आप भी अभी भी आपको बता रहे हैं, इस वीडियो में भी वही चीज़ बताने की कोशिश की जा रही है, बड़े ही एहतराम से, बड़े प्यार से, बड़ी इज़्ज़त से। जनाब चुक न लीजिएगा, लेकिन ये डर तो है कि अगर मैं गया तो क्या होगा। तो इसलिए जनाब तसलसल अगर आपने करना है तो उसको साइंटिफिक बुनियादों पर अपनी कारकर्दगी से रिलेट करते हुए अवाम को कन्विंस करें और फिर देखें कि फ़ैसला किसके हक़ में आता है। बहुत बहुत शुक्रिया। वस्सलाम।